سب سے پہلے تو سر الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کی نظر ثانی اپیل میں کچھ اضافی گزارشات جمع کروائی ہیں اور ان گزارشات میں بڑے سخت لفظوں کا استعمال کیا گیا ہے. کیا حکومت بھی اس سارے معاملے میں کچھ اضافی گزارشات جمع کروائے گی سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرن صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے سب سے پہلے تو سپریم کورٹ کا جو میجورٹی آرڈر ہے جس میں میرے نزدیک بھی مسائل ہیں. آئی ڈونٹ تھنک دیٹس اے کریکٹ ججمنٹ اینڈ ججمنٹس کین بی رانگ. یہ ہماری رائے ہے اور اس لیے ہماری حکومت کی آلریڈی ایک ریویو پٹیشن دائر ہوئی بھی ہے. الیکشن کمیشن کی بھی ہوئی بھی تھی اور اس میں ایک اضافی ججمنٹ بھی آ گئی. ان ایڈیشن ٹو دس آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک لیٹر لکھا چیف الیکشن کمشنر کو جس میں انہوں نے الیکشنز ایکٹ میں ایک امینڈمنٹ کا حوالہ دیا اور انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ اس کا بھی ایک اوور رائڈنگ افیکٹ ہے آن دا ججمنٹ ان دا فیلڈ جو سپریم کورٹ کا میجورٹی آرڈر ہے. اور تو الیکشن کمیشن نے تو جی دیکھیں ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہی کوئی فیصلہ کرنا ہے کیونکہ انہوں نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہے جس میں سپریم کورٹ کا ایک سٹنگ آرڈر بھی ہے, نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کا خط بھی ہے, الیکشنز ایکٹ کی آرڈر کے بعد آنے والی امینڈمنٹ بھی ہے. اس چیز سے بالا تر کے ججمنٹ غلط ہے, میرے نزدیک ججمنٹ غلط ہے مگر وہ ججمنٹ ان فیلڈ ہے. تو الیکشن کمیشن نے اسی لیے میرے خیال سے رجوع کیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ڈیٹیلڈ آرڈر آنے میں جتنی تاخیر ہوئی ہے اتنی تاخیر اب یہ ریویو پٹیشنز انٹرٹین ہونے میں نہیں ہوگی کیونکہ آئی تھنک اس میں بڑے سنگین اور امپورٹنٹ سوالات ہیں اور ایشوز ہیں اس ججمنٹ میں جو ایڈریس ہونے والے ہیں. اور آئی ایم شیور ایونچولی الیکشن کمیشن جس کی بنیادی طور پہ آئینی ذمہ داری ہے, وہ آئینی باڈی ہے, وہ آئین اور قانون کے مطابق ایونچولی اس معاملے میں فیصلہ کرے گی. صحیح. اب بلال صاحب خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ حکومت اکتوبر کے آغاز میں شاید دوبارہ یہ جو آئینی ترمیم ہے جس پہ پچھلے 2 ہفتے سے بڑی کوشش ہوتی رہی, ہم دیکھتے رہے, رات 2 بجے تک لوگ بیٹھے رہے لیکن پھر وہ مسودہ پاس ہوا نہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ اکتوبر کے آغاز میں شاید دوبارہ ترمیم یہ پیش ہونے جا رہی ہے. کیا اس حوالے سے جو پیپر ورک ہے وہ مکمل ہو گیا ہے؟ کیونکہ پرابلم یہ جے یو آئی اور پیپلز پارٹی یہ الگ الگ اپنا ڈاکیومنٹ ریڈی کر رہے ہیں, آپ لوگ اپنا مسودہ تیار کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے یہ تو کسی بھی معاملے میں جب مذاکرات ہوں یا آپ کا ایک ڈسکشن ہو اور خاص طور پہ اتنی ایک امپورٹنٹ چیز جیسے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے تو یقیناً ہر جماعت کا ایک اپنا تھنک ٹینک ہوتا ہے, اپنے لائرز ہوتے ہیں, اپنی ایک پولیٹیکل تھاٹ ہوتی ہے, پھر اپنی ایک لیگل ٹیم ہوتی ہے. تو یقیناً ہر کسی کا ایک اپنا ایک ورکنگ ہوتی ہے, اتحادی ہوتی ہے. تو آئی تھنک اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ کچھ بنیادی نکات اس پروپوزڈ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ہم سب کے سامنے, جس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس بھی ہیں, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی ریکمپوزیشن ود پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن ہے, دیگر اور معاملات ہیں اور ان سب کے اوپر ساری جماعتوں کا موقف ہے. ایک ہے کہ ان پرنسپل اگریمنٹ ہونا اور پھر اس کی جو تفصیل ہے اس کے طریقہ کار پہ اتفاق ہونا. تو اس کے اوپر مشاورت جاری ہے جی, اور میرا خیال ہے جی سب جماعتوں کی یہی کوشش ہے کہ جلد از جلد جو بھی اتفاق ہو سکتا ہے وہ اتفاق ہو, اور جتنا جلدی ہو سکتا ہے. اگر کوئی ہمارے اس نظام میں بہتری لانے کے لیے خاص طور پہ جوڈیشل نظام میں بہتری بنا کر پھر وہ مرج ہو جائیں گے, دیکھیے وہ مشاورت جاری بھی ہے, جماعتیں آپس میں مل بھی رہی ہیں, تو یقیناً ہر کسی کی ایک اپنی ورکنگ ہوتی ہے. اور بائی ڈیفینیشن دیکھیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو پاس ہی تب ہو سکتی ہے جب براڈ کنسنسس اس حد تک ہو کہ 2/3 اکثریت نیشنل اسمبلی میں علیحدہ اور 2/3 اکثریت سینٹ میں علیحدہ ہو. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد اس کے اوپر اتفاق ہو جائے گا. میاں صاحب کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ پہلے لندن جا رہے ہیں, اس کے بعد پھر وہاں سے امریکہ بھی جائیں گے. تو کیا یہ جو آئینی ترمیم والا معاملہ ہے یہ اس سے پہلے نمٹ جائے گا کیا؟ نہیں دیکھیے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا جی, دیکھیے آئینی ترمیم تو تب ہی کوئی پیش کی جائے گی فار ووٹنگ یا جب مشاورت مکمل ہو جائے گی اور اس حد تک اتفاق ہو جائے گا کہ 2/3 اکثریت دونوں ہاؤسز میں علیحدہ موجود ہوگی. جہاں تک دیکھیے نواز شریف صاحب کے دوروں کا تعلق ہے جی, میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کب کوئی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی پرائیویٹ وزٹ ہو اور اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے, مگر نیچرلی اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جب بھی کبھی پیش ہوئی, اب مجھے نہیں پتا کب ہوگی, کوئی ٹائم لائن تو obviously سیٹ ہوئی ہوگی نا, تو کیا اکتوبر کے فرسٹ ویک میں نہیں جی میرے علم میں نہیں ہے, میرے علم میں نہیں ہے, نہ ہی سچی بات ہے. میرے علم میں اتنا ہی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے ایفرٹس جاری ہیں اور جیسے ہی اس حد تک اتفاق ہوگا تو تب ہی کوئی صورتحال بنے گی کہ پارلیمنٹ میں ووٹنگ کے لیے آ سکے معاملہ. اور آئی ایم شیور کہ جب بھی یہ معاملہ آئے گا تو آل ممبرز آف دا اسمبلی ول وانٹ ٹو بی پریزنٹ. تو آئی ایم شیور نواز شریف صاحب بھی وہاں پہ موجود ہوں گے جی. ٹھیک سر, یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو چیف جسٹس ہوں گے اگلے وہ منصور علی شاہ صاحب ہی ہوں گے.
سر اگر ایسا ہے تو حکومت نوٹیفیکیشن جاری کیوں نہیں کر رہی ہے؟ نہیں دیکھیے، یہ نوٹیفیکیشن کسی کی منشا پہ تو نہیں ہو سکتا نا. ایک ان دا پاسٹ بھی ایک پریکٹس رہی ہے جو میرے علم میں ایسا ہے کہ جب بھی کوئی آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کے آخری چند دن رہ جاتے ہیں تو ان کے جانے سے اور نئے چیف جسٹس کے آنے سے چند دن قبل 3-4 دن یا ان دا لاسٹ فائنل ویک عام طور پہ نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے. تو جب بھی اب یہ سچویشن نیکسٹ بنے گی تب یہ ہوگا. تو اس میں آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی چیز، ایک چیز جو ہر دفعہ ایک پریکٹس ہے، ایک طریقہ کار ہے. آپ ہی کی پریکٹس میں سر، آپ ہی کی حکومت میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ 3 مہینے پہلے جاری ہوا تھا. نہیں دیکھیے، اگر ایسا آئی تھنک اس میں پہلے بھی ہو جائے بعد میں ہو جائے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ جب بھی کسی چیف جسٹس کی ٹرم اینڈ ہو رہی ہو، اس سے اور نئے چیف جسٹس کے آنے کا وقت ہو گیا ہو، تو اس سے قبل جو بھی مناسب ٹائم ہے یا لیگلی جو ٹائم ریکوائرڈ ہے، اس سے پہلے نوٹیفیکیشن آنا ضروری ہے. وہ چاہے 1 مہینہ پہلے آئے، 1 ہفتہ پہلے آئے. میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جی. اس میں بلال صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر حکومت یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیتی ہے تو جو سارے قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، یہ ابہام پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس کو بریک لگ جائے گا؟ نہیں دیکھیے، قیاس آرائیوں پہ ہر وقت ایڈریس کرنے لگ جائیں تو پھر حکومتی فیصلے ہر وقت ری ایکٹیو ہوں. اب فار ایگزامپل آپ پی ٹی آئی کی مثال لیں. پی ٹی آئی کی منشا پہ تو اگر چلتے رہیں تو ہر وقت ہی. لیکن سر آپ ان لوگوں کو ری ایکٹ تو ہر چیز پہ کرتے ہیں. نہیں ہر پریشر پہ ری ایکٹ کرتے ہیں. نہیں ری ایکٹ اس حد تک ضرور کرتے ہیں کہ ایک پروپیگنڈا ہے، اس پروپیگنڈا کا جواب دینا ہوتا ہے. مگر اب حکومتی ڈیسیجن میکنگ اب ان کے پروپیگنڈا رونے دھونے اور مطالبوں پہ نہیں چل سکتی. ان کو تو کوٹ بھی وہی چاہیے ہوتے ہیں جو گڈ ٹو سی یو والے ہوں، نیب وہ چاہیے ہوتی ہے جو جاوید اقبال والے ہو. اور کہیں پہ کوئی جج اگر سٹینڈ لے لے ان کی ناجائز چیزوں کے سامنے تو یا وہ وکٹمائز کرتے ہیں، جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی فیملی کو کیا تھا، یا وہ جج ذبح کرتے ہیں. تو دیکھیے ان چیزوں کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے ان کی اس پروپیگنڈا کی. اس لیے حکومت نے اپنے فیصلے آئین اور قانون کو دیکھ کے اور ایک ذمہ دارانہ طریقے سے کرنے، اور وہ کرتی رہے گی. صحیح. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا ہے ناظرین، بریک لیجئے، واپس آئیے. ویلکم بیک ونس اگین. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں سر. آئی ایم ایف سے پہلی قسط فائنلی مل گئی ہے، کچھ نئی شرائط بھی آئی ہیں. ہمارے این ایف سی ایوارڈ پر نظر ثانی ہے، صوبائی اخراجات کی مانیٹرنگ ہے، کچھ نئے شعبوں پر ٹیکس سمیت دیگر معاملات شامل ہیں. کیا واقعی یہ جو سامنے آئی ہیں شرائط کے درست ہیں سر؟ نہیں دیکھیے، یہ کوئی شرائط نمبر 1 کوئی نئی نہیں آئی. ایک تو جی میں آپ کے توسط سے پوری قوم کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آئی ایم ایف کے اس پروگرام کا بورڈ اپروول بھی آ گیا اور پہلی قسط بھی اسٹیٹ بینک میں ریسیو ہو گئی ہے، جو کہ $1 ارب سے زائد کی ہے. مگر دیکھیے، شرائط کوئی بھی نئی نہیں آئی. اس شرائط یا جو بھی پروگرام اگری ہوا ہے وہ وہی ہے جو اسٹاف لیول اگریمنٹ میں تھا. اور اس میں یقیناً میرے خیال سے کوئی ایک یقیناً اوور آل جو فسکل پیکٹ ہے اس کا ایک ذکر ہے، جس میں ہم نے دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم اوور آل اس فسکل نظام کو، فائنینشیل نظام کو بہتر کر سکتے ہیں، اور اس میں صوبوں اور وفاق دونوں کا کردار ہے. تو اس حوالے سے ضرور باتیں. اور آپ نے دیکھا کہ آج بھی جب وزیر اعظم شہباز شریف نے یونائٹڈ نیشنز میں جو ایڈریس کیا، اس میں بھی انہوں نے اس آئی ایم ایف پروگرام کا بھی ذکر کیا. انہوں نے پاکستان میں جو معاشی میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آ رہی ہے اس کا بھی ذکر کیا. مگر انہوں نے پرائمرلی آپ نے دیکھا کہ فلسطین کا مقدمہ لڑا، کشمیر کا مقدمہ لڑا، اور قابل تعریف عمل ہے سر. اور وہ جو واک آؤٹ انہوں نے کیا نیتن یاہو کے آنے پہ، وہ قابل تعریف عمل ہے. بالکل. $1.5 ارب نئے قرض کی درخواست بھی کی گئی ہے آئی ایم ایف سے. تو سر اس کی کیا ضرورت پیش آئی اور پھر اس کے لیے وہاں سے کیا جواب آیا؟ دیکھیے، ایک تو ایکسٹرنل فائنینسنگ کے گیپ کی بات تھی جو آئی ایم ایف کے بورڈ اپروول میں رکاوٹ تھی. تو اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ ہمارے دیگر دوست ممالک جس میں سعودی عربیہ، چین، یو اے ای، ان سب ممالک نے ہمیشہ کی طرح پاکستان کی مدد کی، اور جو ان کی طرف سے فائنینسنگ گیپ کو پورا کرنے کے لیے جو ایشورنسز درکار تھیں وہ انہوں نے آئی ایم ایف کو خود اپنے چینل کے تھرو دیں، جس کے نتیجے میں بورڈ اپروول ہوا ہے. تو اب ہماری جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ، جو بھی ہماری فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹ تھی اپنی ایکسٹرنل فائنینسنگ کمٹمنٹس، مطلب کہ جو بیرونی قرض ادا کرنے کے لیے آئندہ سالوں میں جو ہماری فائنینسنگ درکار تھی ان کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے، وہ اب الحمدللہ پوری ہو گئی ہے. اور یہ بنیاد بنے گی انشاءاللہ پاکستان میں میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی بھی. آپ نے دیکھا کہ ابھی آلریڈی ہماری انفلیشن جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے. 23-24% تھی فروری میں، اس سے پہلے 36-37% تک گئی، اور اب تقریباً 10% سے نیچے آ گئی ہے، 9 کچھ فیصد پہ ہے. تو انشاءاللہ آگے بھی اشاریے بہتر ہوں گے. اور بلال صاحب یہ ہے کہ جو ایک عام شخص کو متاثر کرتا ہے نا، یہ 23-24% سے 9% پہ آنے پر بھی اس کا فائدہ ڈائریکٹلی عوام کو پہنچ نہیں رہا ہے، ایک عام آدمی کو پہنچ نہیں رہا ہے. پیٹرول کا ریٹ وہی کا وہی ہے، ڈالر کا ریٹ وہی کا وہی ہے. فروری سے
पेट्रोल और डीजल दोनों के चले रेट कम डॉलर का रेट वही है, आटे का रेट वही है, चीनी का रेट वही है सर, नहीं रेट तो देखिए, वही का वही मौजूद है। मुझे आप इजाजत दीजिए, पेट्रोल की कीमत फरवरी से कम है। आटे के रेट में खासतौर पे आपने पंजाब में देखा कि 20 रुपए से रोटी की कीमत 15 रुपए पे आ गई थी। और मैं ये नहीं कह रहा कि हालात आसान हैं, हालात यकीनन मुश्किल हैं, और आज भी महंगाई के हवाले से भी और लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ाने के लिए, उनकी आमदन बढ़ाने के लिए बहुत चैलेंजेस हमें दरकार है और वो हमने करने हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ, और आपने देखा कि हमने इन मुश्किल हालात के अंदर भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिससे सबसे मुस्तहिक खानदानों को पैसे मिलते हैं, 460 से तकरीबन 590 अरब तक रकम ले गए। और साथ ही साथ आपने देखा कि पंजाब हुकूमत ने अपने बजट में से पैसे खर्च करके टारगेट को हिलाए बगैर बिजली के बिल्स भी पे किए। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि देखें, जब तक डॉलर के रेट नीचे नहीं आएंगे तब तक एक आम आदमी को फायदा नहीं पहुंच सकता ना सर। सिंगल डिजिट में आने के बाद भी एग्जैक्टली मैं यही पूछ रही हूं, डॉलर का रेट नीचे क्यों नहीं आ रहा है? डॉलर का रेट आपकी दो चीजों से, सप्लाई और डिमांड से इसका ताल्लुक होता है। और आपने अब देखा कि जब हमने IMF का प्रोग्राम अभी एग्री किया तो हमारे डॉलर का रेट स्टेबल हो गया। अब देखिए, जब तक आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं बढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 9 अरब डॉलर पे स्टेबल है, मगर ये नाकाफी है। जब आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ेंगे, जब आपकी मईशत के अंदर डॉलर कमाने की कैपेसिटी एक्सपोर्ट्स के जरिए खास तौर पे बढ़ेगी, तो आपको उसके ऊपर फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर भी आप इंपैक्ट देखेंगे। मगर हमें ये चीज़ भी मद्देनजर रखनी चाहिए, जब भी हम डॉलर की बात करें, इसके ऊपर पॉपुलिस्ट बातें करना आसान होता है, मगर डॉलर की कीमत के दो फंक्शंस हैं। एक वो जो आप खरीदते हैं और उस पर जो असर आता है इंपोर्ट्स की सूरत में, मगर साथ ही साथ डॉलर्स आपके एक्सपोर्ट की कीमत भी है। तो आपकी डॉलर के उतार चढ़ाव से आपकी एक्सपोर्ट्स पे भी फर्क पड़ता है। तो देखिए, ओवरऑल बात यह है कि मईशत में हमने सस्टेनेबल ग्रोथ लेके आनी है, ऐसी GDP ग्रोथ जिससे सबसे ग्रास रूट्स लेवल तक लोगों को फायदा पहुंचे, लोगों की कुव्वत खरीद में इजाफा और उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स में बेहतरी आए। और इसकी तरफ, इस मिशन की तरफ जितनी 6 महीने में बेहतरी आ सकती थी, मेरा ख्याल है तवक्कुआत से बेहतर रही है, और आगे भी इसी ट्रैक में हम कोशिश करेंगे कि रहें और बेहतरी लाएं। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल साहब। हुकूमत खुश है, वजीर आजम साहब भी आज इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जो महंगाई है 23-24% पे थी पाकिस्तान में, इस वक्त वो सिंगल डिजिट पर आ गई है। तो हुकूमत तो इस बात पर खुश है, लेकिन अवाम इसको किस तरह से बाय कर रहे हैं, इस नैरेटिव को? क्या वो समझते हैं कि महंगाई की शरह वाकई कम हो गई है, आम आदमी को इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा? इसका जवाब ऑब्वियसली आप देखने वाले खुद ही दे सकते हैं।